अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? ठीक है, रब की ज़ात से दुआ है कि खैर खैरियत से आप होंगे जहां कहीं भी आप इस वक्त बैठे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी K2 TV से बिल्कुल लाइव। तो यही दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश आगे बढ़ रहे होंगे और साथ में कुछ अच्छी सेहत को, कुछ जो है थोड़ी सी ख़राब सेहत को, कुछ ठंड को, कुछ इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ में थोड़ी सी कम है, तो यकीनन कि आप इसको जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ का हिस्सा समझकर इसको जो है आप चल रहे होंगे। ठीक है, कहते हैं कि किसी बर्बादी के लिए जो है ना वो बददुआ की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात इंसान का सब्र भी बहुत सारी चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देता है। और एक ये चीज़ भी कही जाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में राइट वे पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपको आपका ज़मीर मुतमईन है, आपको पता है कि आप सही हैं, तो फिर रब की ज़ात पे यकीन रखें कि आपने घबराना और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ें भी देनी हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं है और बहुत सारी कामयाबियाँ जो है वो आपके रास्ते पे है अगर आप सही है, तो आप इस चीज़ पर ज़रूर यकीन रखें। अच्छा जी, मुझे कहते हैं रानी खान, चूँकि आप सबको पता है जी और जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। प्रोग्राम ज़िंदगी में हम जो स्पेशली हम बात करते हैं उन ख़वातीन हज़रात की जो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, यानी कि बे औलादी का शिकार होते हैं, उन ख़वातीन हज़रात के लिए ये प्रोग्राम स्पेशली है कि आपकी इस परेशानी का हल जो है वो इस प्रोग्राम में मौजूद है। इसके अलावा एज़ोस्पर्मिया के जो मर्द हज़रात शिकार हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम है और इसके अलावा जी रसोलियाँ या फीमेल्स प्रॉब्लम जो भी होती हैं उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज का हो गया, आपका फीमेल का जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर उसका हल जो है आपको यहीं पर मिलेगा और उसका हल मैं आपको नहीं दे सकती, उसका हल आपको बहुत ही प्यारी सी जो है ना यहाँ पे हमारे पास स्टूडियोज़ में डॉक्टर मौजूद होती हैं जो कि वो अपने 27 साल का तजुर्बे का जो निचोड़ होता है वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अफशां आप तक वो पहुंचा सके और आप लोगों की इस परेशानी का हल जो है वो निकाल सके। लेकिन उसके लिए उनको स्टूडियो में बुलाना पड़ेगा, उनको जो है ना यहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं लेकिन आपकी तबीयत आज चूँकि ख़राब है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ तक आई। डॉक्टर भी बीमार हो रहे हैं आजकल, तो ये तो बल्कि मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है ना कि डॉक्टर बीमार हो, कि डॉक्टर बीमार हो, लोगों को पता चले कि भाई डॉक्टर भी बीमार होते हैं। डॉक्टर भी, हाँ अक्सर क्वेश्चन लोगों का आता है कि आप भी बीमार हैं। बीमार होते हैं। भाई मैं नहीं बीमार हो सकती। हाँ। तो और आप कैसी हैं, कैसा गुजरा आपका वीक? मेरा बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्लू का, खांसी का ये दौरा आया था आया था, लेकिन हमने आधे रास्ते से वापस भेज दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आप वापस जाइए। जिंदगी तंग करने आएगी लेकिन आपने मानना नहीं है। मानना नहीं है, आपने कह देना कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये कि ये मौसम असल में ऐसा चल रहा है कि एक तो खुश्क मौसम है, इसमें खांसी, नज़ला, जुकाम, टेम्परेचर, और फिर वो एक तो होता है कि नॉर्मली 3-4 दिन का होता है और इस मौसम का है कि वो थोड़ा सा और लंबा जा रहा है, 7 to 8 days चला जाता है, ज्यादा लंबा जा रहा है। और टेम्परेचर भी फिर ऐसा होता है कि वो आपका नॉर्मल जो मेडिसिन होती है उससे ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता मेडिसिन तो होती ही नहीं इसमें। मतलब अब मैं भी थोड़ा सा इस के 5-6 दिन से गुजरी हूँ, तो मैंने तो जो है कि विटामिन सी यानी माल्टा वगैरह बहुत लिया, माल्टे का जूस वगैरह, एप्पल और ये वो, बस इसी तरह, और सूप, यखनिया, और ज़ाहिर सी बात है कि बॉयल एग वगैरह हो गई, देसी अंडा और ये घरेलू टोटके ज्यादा काम करते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है कि वो आपको मतलब एक तो हेल्थ दे रही होती है, ऊपर से आपको इस बीमारी में थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा होता है, और जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो आपकी बाकी जो है ना आपका स्टमक उससे डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल साइड इफेक्ट हो जाती है, साइड इफेक्ट। और 72 आवर्स नज़ल काम तो लाजमी लेता है, वो होता ही है। वो जैसे कि वो कहते हैं ना, किसी डॉक्टर से बाहर के किसी डॉक्टर से किसी ने पूछा, चूंकि ये मशहूर है कि फ्लू, नज़ला, जुकाम जो है ये 1 हफ्ता 1 वीक तो ये रहता ही रहता है। तो उसको कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जुकाम है बहुत ज़्यादा, तो ये मैं कब ठीक होऊंगा? तो डॉक्टर उसको कहता है कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो 1 वीक, और अगर आप नहीं लेते तो 1 हफ्ता।
تو بات ایک ہی ہو گئی ہے. مطلب کہ آپ میڈیسن بلکہ اگر میڈیسن نہیں لیتے تو آپ 3 سے 4 دن میں ریکور کر جاتے. اثر جاتے جاتے 1 ویک لگا ہی لیتا ہے. تو بات وہی ہو گئی ہے کہ میڈیسن نہ ہی لیں پھر. اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں یا اینٹی الرجک چیزیں وہ کھا لیتے ہیں تو ان کو پھر یہ بلاکیج ہو جاتی ہے, سائنس پرابلم ہو جاتی ہے, یہ پھر ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اکثر کہتے ہیں ہائے میرا سر بھاری ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاک کر دیتے ہیں. ہاں جی. تو آج ڈاکٹر افشا کی طبیعت تھوڑی سی جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے, لیکن رانی سے پرومس تھا اس لیے میں آ گئی. بالکل وہی میں کہنے لگی تھی کہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے آنا ہے, ہم نے پروگرام کرنا ہے, تو اس لیے آنا پڑا پھر. لیکن آج تھوڑا سا ہم گزارا کریں گے ان کے ساتھ, تھوڑا سا ہم گزارا کریں گے اور تھوڑا سا آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ گزارا کریں گے. آپ لوگوں نے نا آ کر اچھی اچھی باتیں کرنی ہے تاکہ ڈاکٹر افشا کا جو موڈ ہے نا وہ اچھا رہے اور پورا پروگرام اچھا سے جائے. طبیعت خراب ہے, طبیعت کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے. ہم نے نا ایسی ایسی باتیں کرنی ہے. ہاں یہ تو ہے. ویسے میں آ کے فریش ہو گئی ہوں آپ سے مل کے. فریش ہو گئی ہے نا. ہاں جیسے میک اپ میں ان ہوئی ہے نا, میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر افشا پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے. اتنے میں جب آئی ہیں میں نے کہا لو جی آج تو موڈ خراب ہے. نہیں لیکن ابھی دیکھیے ذرا ماشاءاللہ سے اچھی ہوگی. اور انشاءاللہ جب آپ گھر جائیں گی نا بالکل ٹھیک ہوں گے, بہت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کا ویک تو ظاہر سی بات ہے بس ہماری تو آپ کو پتہ رجسٹریشنز ہو رہی ہیں آج کل میل بیبی کورس کی, تو 5 تاریخ تک ہے, 5 جنوری تک. بلکہ یہ ہے آپ لوگ بھی اچھا ہوا میں نے ڈاکٹر صاحبہ کی بات کاٹ لی ہے, لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اپورچونٹی ہے, بہت اچھا یہ ایک موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں, بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بیٹا جو ہے نا وہ کافی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. تو اگر آپ کی بھی ایک خواہش ہے تو آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. 5 جنوری تک یہ رجسٹریشن ہو رہی ہے, اس کے بعد سے پھر کلوز ہو جائیں گی. پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے پھر اس کی قرآن اندازی ہوگی اور پھر دیکھیں گے کہ جی وہ لکی ونر کون ہے جس کو پھر اس پیکج میں جو ہے پھر وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا موقع ہے. جو رہ گئے ہیں وہ جلدی سے رجسٹریشن کروا لیں. اور ڈاکٹر صاحب ان دنوں اسی میں مصروف ہیں. ہاں بالکل, آج کل تو وہی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی, اوپر سے جو آپ کے پیشنٹس آتے ہیں. تو اب اس وقت کال بھی آ گئی ہے, بس کال آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کس نے کال کیا ہمیں؟ کال کی بھی اور کال چلی بھی گئی. چلیں جی کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ ٹرائی کیجیے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کال دوبارہ لگ جائے اور آپ اپنا پرابلم جو ہے جو بھی تھا آپ کا وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. تو یہ ایک ہے کہ پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ انفرٹیلیٹی اور اس کے علاوہ جی ٹیوب بلاکیج وغیرہ ہو گئی یا رسولیہ وغیرہ ہو گئی, یا اور آپ کو کوئی فیمیل پرابلم ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر افشا سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو آپ بالکل کال کر سکتی ہیں. اور مرد حضرات جو ہے ایزپرمیا کا جن کو پرابلم ہے وہ تو بلکہ اگر یہاں پہ کال آپ کی نہیں لگتی تو وہ آپ افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, وہ آپ نوٹ کریے. وہاں پہ آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہاں پر جو ہے آپ جا کر اپوائنٹمنٹ لے کر آپ جا سکتے ہیں اور آپ اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. اور افشا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں. آپ وہاں جانے سے پہلے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم فون نمبر آپ کو بتاتے ہیں یا جو موبائل نمبر اسکرین پہ آپ لوگوں کے لیے ہم چلاتے ہیں, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی جائیں, جب بھی آپ وزٹ کریں تو آپ کال کریں سب سے پہلے, اور جو پھر آپ کو ٹائم ڈیٹ ملتی ہے, جو اپوائنٹمنٹ آپ کو ملتا ہے تو پھر اسی پہ آپ جایا کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو اور اگلوں کی زندگی بھی آسان ہو. نہیں تو اس طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ بنا بتائے چلے جاتے ہیں. ویسے تو بنا بتائے جب کسی کے گھر مہمان آ جاتے ہیں تو بھی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا ویسے وقت بہت چینج ہو گیا ہے, ورنہ پہلے تو دیکھو یہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں نا. جب دل کیا نانو ہوم چلے گئے, خالہ کے گھر چلے گئے, چاچو ماموں کے, اور کوئی پیشانی سے ملتا تھا. ہاں, اور جو کچھ بھی ان کے گھر پکا ہوا وہ سب مل کے دسترخوان پہ کھا لیا. یہ اب تو اتنا ہوٹلنگ سسٹم بھی ہو گیا لیکن پھر بھی دل کھلے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ چلے جاتے ہیں نا تو اگلا بندہ ویسے ہی آپ کو نا وہ تھوڑا سا فیل کراتا ہے کہ یار بتا کے آنا چاہیے تھا. ہاں وہی نا, پاویں ویلا بیٹھا ہوئے, پاویں کوئی کم نہ ہو, لیکن اگلا بندہ یہ آپ کو فیل ضرور کراتا ہے کہ بھئی بتا کے آپ کو آنا چاہیے تھا, آپ کو نا بنا بتائے نہیں آنا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے, مینرز ہے کہ بھی بتانا چاہیے, اجازت لینی چاہیے کسی کے گھر جانے سے پہلے.
لیکن وہ چاہت وہ اپنائیت ختم ہو گئی ہے, وہ چیز نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی پھر وہ جب ہم مطلب چھوٹے تھے یا مطلب کچھ عرصہ پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہاں آج سے 5-10 سال پہلے بھی سب کچھ ایسا ہی تھا جیسا وہ تھا. نہ تو اتنے زیادہ فون عام تھے, نہ اتنے زیادہ جو ہے یہ واٹس ایپ فون تے اگ ہی لگ جائے فون تے اگ ہی لگ جائے. امریکہ والے نو نیڑے تے پنڈی والے نو دور کر دیتا ہے. تو وہی بات ہے نا, دیکھیں فون جب سے آئے ہیں جو ٹائم پیس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. فون جب سے آیا ہے تو جو لیٹر کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. فون جب سے آیا ہے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کم ہو گیا, ریڈیو ختم ہو گیا اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے عید کارڈز ہوتے تھے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. تو اس نے واقعی میں بڑا رولا ڈالا. لیکن یہ وہی بات ہے, میں نے جو کہا ہے کہ جب آپ اپائنٹمنٹ لے کے جائیں گے تو آسانی ہوگی. یہ بات اسی سے ہم نے چھیڑ دی ہے کہ آج کل تو آپ بغیر بتائے کسی کے گھر بھی چلے جائیں تو بھی آگے سے رولا ہے, فل رولا ہے. تو جب آپ جائیں گے اور آگے سے پیشنٹ ظاہر سی بات ہے شاید کہ وہ زیادہ ایمرجنسی میں بیٹھے ہوں گے اور زیادہ وہ دور سے آئے ہوئے بیٹھے ہوں گے, اور جب آپ وہاں پہ کہیں گے نہیں جی ہم تو بس آئے ہوئے اور ہم نے پروگرام دیکھا تھا اور ہمیں تو یار تو ڈاکٹر صاحب نے یا ہمیں رانی نے کہا تھا کہ آپ وزٹ کریں. جیسے کہ میں اکثر لوگوں کو ملتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ نمبر ہے میرا, وہ پوچھتے ہیں جی ہم آنا چاہ رہے ہیں, اچھا آ جائیے آپ آ جائیں. وہ جب ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں تو وہ میری اسسٹنٹس وغیرہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا ٹائم, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آ جائیے گا. تو وہاں تو وہ بیچارے لاجواب بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ تو ڈاکٹر صاحبہ پھر چپ بیٹھی ہوئی ہوتی نا, کیونکہ وہ ڈائری مینٹین میرے سامنے تو نہیں ہوتی نا. اب مجھے یہ پتا ہے کہ صبح 5 پیشنٹ آئیں گے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کون سے پیشنٹ ہوں گے, وہ یہ مجھے نہیں پتا, ان کو پتا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جس کا کام وہی ساجے. کیونکہ میں 4-5 پیشنٹ سے زیادہ نہیں دیکھتی نا, دیکھیں کیونکہ میں توجہ سے دیکھتی ہوں پیشنٹ کو. وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنے پیشنٹس کم ہوں گے اتنا آپ ان کو توجہ سے سنیں گی, اتنا ان کا جو بیماری ہے یا جو بھی ان کا پرابلم ہے وہ آپ دھیان سے سنیں گے اور پھر ٹریٹمنٹ بھی آپ اسی لحاظ سے بالکل. اصل میں کیس سٹڈی کرنا میٹر کرتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اور جب آپ سٹڈی نہیں کرتے آپ ایسے ہی کسی کو مطلب میڈیسن دے دیں یا ایسے وہ کر دیں. باقی دیکھیں رانی بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, اگر ہم 100 لوگ مہینے میں دیکھتے ہیں یا 1000 لوگ ہماری نظر سے گزرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سارے ٹھیک ہوں, کچھ لوگ نہیں بھی ٹھیک ہوتے. اب ایک پیشنٹ ہے میرے, وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا, 5 ایئرز بیفور آئے تھے. اب ماشاءاللہ 5 سال کی ان کی بیٹی ہے. اب وہ دوبارہ آئے تو ان کو میں نے پھر 6 سے 7 ہفتے کا کورس دیا, اور اس کورس میں وہ ابھی مطلب 6 سے 8 ہفتے میں سے آپ کہہ لیں کہ ان کو 10 سے 12 ہفتے ہو گئے. صحیح. لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ بڑے پریشان. تو مطلب میں اس طرح کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عبداللہ اسٹار بات کر رہا ہوں. سوری کون بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ اسٹار بات کر رہا ہوں. اچھا جی, اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا یہ مجھے آج کل جو ہے نا پوٹی کافی زیادہ آ رہی ہے. اچھا آپ کی نا ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. آپ یا تو دوبارہ کال کریں, یا اگر یہاں پہ آپ کی کال دوبارہ نہیں لگ رہی تو آپ کوشش کریں کہ آپ آپشن میڈیکل سینٹر کے جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس پہ کانٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو سو مچ جی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو لائنز میں کوئی ڈسٹورشن ہوتی ہے یا آپ کی طرف نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے تو ہمیں وہ کلیئرلی سمجھ نہیں آتی آپ کی بات, تو پھر اس وجہ سے بہت معذرت جی, آپ کی کال کاٹنی پڑی ہمیں. آپ دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات, چونکہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے. بس یہ سم ٹائم کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو جاتی ہے نا, بالکل ہو جاتی ہے. اور پھر ویسے ہی وہ ان کو لٹکانا کہ جی آپ دوبارہ بات کریں, تو ویسے ہی ان بیچاروں کا جو ہے نا وہ بعض اوقات میرے جیسے بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں.
چلیں آپ اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی ایشو ہے, کوئی بھی پرابلم ہو, اگر آپ جینڈر چوائس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو جی آپ ضرور کر سکتے ہیں, بلکہ اس کی تو رجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں. ابھی آپ افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, آپ وہاں کال کریں, وہ آپ کو پروسیجر طریقہ کار وہ آپ کو سمجھا دیں گے. یا اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر افشا سے ڈسکس کریں, جیسے کہ مرد حضرات اسپیشلی زیادہ تر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم یہاں پہ آ کے ہم بات نہ کریں, ایز اسپرمیا کا ان کو پرابلم ہوتا ہے, تو جی وہ بالکل افشا میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبر پہ وہاں پہ وہ کال کریں یا میسج اپنا ریکارڈ کر کے وہاں چھوڑ دیں, تو وہ پھر آپ سے خود ہی کانٹیکٹ کر لیں گے. کیونکہ بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پھر بھی شائع فیل کرتے ہیں کہ جی یہ ہم آن ایئر نہیں کہہ سکتے, یہ ہم بات نہیں کر سکتے, تو اس کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, بہت اچھا حل ہے اس کا کہ آپ وہاں کال کریں, وائس نوٹ اپنا, ہاں, تو وہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا حل جو ہے وہ مل جائے گا. اور جو پرابلم آپ یہاں ڈسکس کر سکتے ہیں تو وہ آپ یہاں کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. جی ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب دیکھنے والوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں K2 TV پروگرام زندگی. آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر افشا ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. انفرٹیلٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ اسپیشلی ان خواتین و حضرات کے لیے یہ پروگرام ہے جو کہ اس بے اولادی کا شکار ہے. اور زیادہ تر وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کی جو نعمتیں ہیں, اللہ کی جو رحمتیں ہیں, اس سے مایوس ہونے والی باتیں ہوتی ہیں جب آپ ہمت ہار جاتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ہماری قسمت میں نہیں ہے. دعاؤں سے سب کچھ ہو جاتا ہے, تقدیر بدل جاتے ہیں, تو پھر تو یہ اللہ پاک کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اکثر ہم ڈاکٹر افشا اکثر ہم مطلب کوئی بھی بات ہوتی ہے, ہم نا 1-2 دن یا کچھ ٹائم ہم ایفرٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل, بہت سارے لوگ دیکھیں, اب جس سیٹ پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں ادھر جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ, تو وہ بڑے مایوس ہوئے ڈسارڈ ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر کی اٹینشن نہیں ملتی, کچھ انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا بیماری ہے, کیا سوٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ, کیا نہیں, یہ وہ. تو یہ ساری چیزیں مطلب مل ملا کے نا پیشنٹ کو ڈسارڈ کر دیتی ہیں. تو میں ڈاکٹر حضرات سے اکثر یہ اپیل کہہ لیں کہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر سے بہت دکھی ہو کے نکلتا ہے, اور ڈاکٹر کے پاس تو کوئی خوشی سے جاتا ہی نہیں ہے, ڈاکٹر اور لائر کے پاس. تو یہ ہے کہ آپ کا مطلب دیکھیں, علاج ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, شفا ملنا نہ ملنا یہ سب کچھ اللہ کے اختیار, لیکن آپ کا اخلاق, آپ کا گڈ بیہیو اس کو کچھ تھوڑا بہت موٹیویٹ کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی بات سن کے کوئی تھوڑا سا زندہ دل ہو جائے, تھوڑا تسلی میں آ جائے, اور ان کے رشتوں میں تھوڑی سی جان آ جاتی ہے, تھوڑے ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے, تھوڑا بالکل ایک دوسرے کو پیار محبت سے ٹائم دینا شروع کر دیں, یہ بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈاکٹر کے کندھوں پہ بھی ڈالی ہوتی ہیں, جس طرح ایک ٹیچر کے کندھوں پہ ایک پوری نسل سنوارنے کی ایک ذمہ داری ہے, ایک ماں کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرنا ہے. اسی طرح ایک ڈاکٹر کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کی بات بڑی تسلی سے, بڑے غور سے سنے اور بڑے آنیسٹ طریقے سے اسے گائیڈ کرے کہ بھئی آپ کو یہ پرابلم ہے اور یہ چیزیں چل کے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں, اور اگر یہ پرابلم ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو اس طریقے سے بتائیں کہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شوگر کوٹڈ کر کے, کہ وہ اتنا ڈسہارڈ نہ ہو جائے کہ بھی ناؤز باللہ, اللہ معاف کرے کہ میں مطلب بانجھ ہوں یا میرے اندر کوئی ایسی کمی ہے کہ میں کبھی وہ نہیں, کیونکہ یہ انتہائی خدائی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے, اولاد, شہرت, عزت, رزق, دولت, سب کچھ اللہ نے اپنے اختیار, اور ہم جیسوں کو تو شکر ہے کہ الحمدللہ دیا ہی نہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کو دے دیتا تو وہ کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریبڑیاں اپنے اپنوں میں, وہ کیا کہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں ہوتا وہ تو جیلسی میں آ کر کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں, نعوذ باللہ خدا بن بیٹھتے ہیں. تو وہ یہی چیز ہے کہ اللہ نے اگر کوئی آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے, جیسے کہ آج کل الیکشنز آ رہے ہیں, تو یہ وہ
تو دیکھو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک اپرچونٹیز دیتا ہے اور آپ کو کہیں اپر لیول پہ لے کے جاتا ہے تو اٹس ناٹ مین کہ آپ کوئی اسپیشل ہو. نہیں, اللہ آپ سے اسپیشل کام لینا اسپیشل چاہ رہا کام لینے کے لیے وہ آپ کو یہ رسپانسبلٹی دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اوپر جانا مشکل نہیں ہے, فنکاری نہیں ہے, اوپر اسٹے کرنا, اسٹے کر کے اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اور اچھے طریقے سے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, جو کہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر آپ ایک 2 دن کی بھی آپ رسپانسبلٹی دو نا اور اس کو کہو کہ جی آپ کی تو پروموشن ہوگی یا 2 دن کے لیے آپ یہاں پہنچ گئے, آپ یقین کریں کہ وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ مطلب ہمیں اللہ معاف کرے, ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے یا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے تو بس یہ دنیا یہ کائنات تو ہماری وجہ سے چل رہی ہے. اچھا جی, کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوئٹہ سے جواد بول رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی, جواد بول رہے ہیں. کوئٹہ سے بول رہا ہوں, کوئٹہ سے. جی جی, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. میں نے میڈم سے ایک بات پوچھتی تھی خالی. جی 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 بولیں. وہ ایسا ہے کہ میں میرڈ ہوں, میرے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ایک تیسرا بچہ بھی ہو جائے نا. تو میں نے اپنا سپرم کروایا تھا انالیسس, وہ 70% اس میں جو ہے نا 17% جو ہے ایکٹیو ہے. تو آپ ہمارے ان نمبرز پہ فون کریں نا تو آپ ساری ڈیٹیل لے لیں. آپ کوئٹہ سے بول رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا, آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں 0333 513 9482, کیونکہ آپ کی یہاں پہ آواز کم آ رہی ہے. اچھا ایک منٹ ذرا, 0333 513 9482. 9482. کب فون کروں؟ تو ان پہ کال کر لیں ابھی, اور آپ ٹائم لے لیں یا انفارمیشن لے لیں, آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ جی, شکریہ. شکریہ, تھینک یو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ کو افشا میڈیکل سینٹر کے نمبرز جو ہے وہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, تو وہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ افشا میڈیکل سینٹر کے ہی نمبر ہے, ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہے. اور اسٹوڈیوز کا نمبر جو ہے وہ آپ کو الگ سے نظر آ رہا ہوگا, وہ PTCL کا نمبر ہے. جو موبائل نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے جی افشا میڈیکل سینٹر کے. اور افشا میڈیکل سینٹر ہے جی راولپنڈی میں, جو کہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ وزٹ کریں تو آپ وزٹ کرنے سے پہلے کال کریں, اپوائنٹمنٹ بک کریں اور پھر وہاں پہ جائیں جی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بار بار بتاتی چلوں, چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, جینڈر چوائس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی خواہش ہو بیٹے کی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایک پیارا سا بیٹا اور خوبصورت سی بیٹیوں کے بعد جو ہے آپ چاہتے ہیں, تو آپ رجسٹریشن وہاں پہ کریں. 5 تاریخ تک جو ہے یہ رجسٹریشن کا عمل جاری رہے گا, پھر اس کے بعد یہ بند ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد سے جو ہے پھر لکی ڈرا کے ذریعے پھر دیکھتے ہیں کس لکی پرسن کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے. اور ایک نام نہیں آئے گا, یہ تقریباً 50 to 60 کیسز ہوئیں گے, کیونکہ بہت زیادہ رجسٹریشنز ہو رہی ہے. چلیں جی, ابھی آپ دیکھ لیں, پھر آف ہوگا نا, پھر وہ دیکھتے ہیں جی وہ 50 to 60 میں کون کون شامل ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجیے, اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے رجسٹریشن آپ کروا لیں اور پھر آپ ویٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام بیچ میں نکل آئے, اور اس میں پھر ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب 40 to 50 آپ آئی تھنک کہتی ہیں نا کہ نہیں, یہ 15% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے, وہ بھی تقریباً آپ کا بن جاتا ہے 40 سے 70 ہزار تک, کافی زیادہ ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ. چلیں جی, پھر بچے کی اچھی خاصی شاپنگ ہو جاتی ہے. چلیں جی, پھر یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی آپ لوگوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں. مجھے لاسٹ ٹائم ایک مطلب ایسی کسی نے مجھے میسج کیا, مجھے کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوتی ہیں, تو پھر آپ پروگرام میں یہ کیوں بولتی ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں, ہم خود بھی بیٹیاں ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں, اور بیٹیوں سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا بھی ہو. دیکھیں, بہنوں کا بھائی ہونا بھی بھائی ہونا بھی بہت اچھا. اور یہ بلکہ کچھ بہنوں کا, میں اس دن ایک فیمیل تھی, اس کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی, کوئی چینل والے اس سے انٹرویو لے رہے تھے, تو وہ کہتی ہے کہ اس سے جب پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی خواہش, تو اس نے کہا ہاں
ایک جگہ پر میری خواہش تھی اور میں المیہ سے میں نے گلہ بھی کیا تھا. تو کہتے وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے. ہمارا کوئی خاندان میں کوئی مسئلہ بنا تھا اور میرے کزنز وغیرہ بہت تھے اور میرا ابو اکیلا تھا. تو اس وقت پھر مجھے میرے بھائی کی یاد آئی تھی کہ کاش میرا کوئی بھائی بھی ہوتا. تو بھائی ہونا بہنوں کے لیے اتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ چاہے چھوٹا بھی ہوتا ہے نا تو بہن اس کو بازار میں ہاتھ سے پکڑ کے چل رہی ہوتی ہے اور بڑی کانفیڈنٹ ہو کے جا رہی ہوتی ہے کہ جی بھائی میرے ساتھ ہے. تو بھائیوں کا یہ ہوتا ہے. ہم جو پروگرام میں جینڈر چوائس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لڑکیوں کے اگینسٹ ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو خواتین و حضرات یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کوئی بیٹا ہوتا, تو یہ ان کے لیے ہے جن کو اللہ پاک نے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں. ان کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہیں, اس پہ تو اللہ کا رحم کرم جو ہے وہ آلریڈی ہے. جو لوگ خواہش کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, یہ ہم ان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اور باقی بیٹیاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی میٹھی ہوتی ہے اور باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے. ہاں لاڈلیاں ہوتی ہیں. ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ. اور میری بیٹی وہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر کا مولا جٹ ہے. بہت زیادہ مطلب تو ایسے ہی ہوتا ہے جی, اس نے اپنی ہر بات منوانی ہے یہ وہ, لیکن ایسے ہی ہوتا ہے. جو اچھی بات کالر ہے ہمارے ساتھ اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں کل سے بات کر رہی ہوں. سائمہ. کون بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر افشاں سے بات کر رہی ہے. ڈاکٹر افشاں سن رہی ہیں آپ؟ کہاں سے آپ نے کال کی ہے؟ کل سے. اچھا جی, آپ بات کریں, ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, شاید ہم آپ کی بات سمجھ جائیں. میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں. صحیح. میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. آپ آج جو نا گڑیا کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ کلر سعیدوں سے. کلر سعیدہ سے. تو اتنے قریب ہے اور کلر سعیدہ سے تو میرے اتنے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور 21 سال شادیوں کو ہو گئے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا. تو آپ ٹائم لے کر آ جائیں, دونوں میاں بیوی اپنی پریویس رپورٹس وغیرہ ساری جو پرانی رپورٹس ہیں آپ کے پاس کوئی کروائی ہوئی تو وہ لے کر آ جائیں. اگر کوئی نہیں ہے تو وہ پھر ہم ادھر سے کروا لیں گے. آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں اور جب بھی آپ نے آنا ہو ٹائم لے کر آ جائیں. آپ کس دن ہوتی ہیں بیٹھتی ہیں؟ سوری, کس دن بیٹھتی ہیں؟ ہر دن بیٹھتی ہوں اتوار کے علاوہ. اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, کھانا مجھے بنانا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے. 10 سے 2 بجے تک ڈاکٹر صاحبہ ہوتی ہیں, لیکن آپ کال کر کے اپنا اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتی ہیں اور جو بھی پریویس آپ کی رپورٹس ہے وہ اپنے ساتھ لازمی لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو قدر ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک اولاد کے لیے بھی ترس جاتے ہیں. اکثر جو پیرنٹس, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ کسی کو کیا بانٹ رہا ہے, کسی کو کیا بانٹ رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے کو اتنی چیز دیا ہمیں نہیں دی. میں کہتی ہوں آپ اللہ میاں سے کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں اللہ میاں نے اس کو دینے والی ذات اور آپ کو دینے والی ذات ایک ہے. اس کو دے کے آزما رہی ہے اور آپ کو نہ دے کے آزما رہے ہیں. بس اللہ کا شکر ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو وہی نا, وہ اکثر جو پیرنٹس, کچھ بچے بڑے شریر قسم کے ہوتے ہیں, ان کو نا مار پیٹ سے بھی جو ہے نا ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میں اکثر پیرنٹس کو کہتی ہوں, جو کچھ مائیں ہوتی ہیں نا وہ چتر لے کے مار رہی ہوتی ہیں, ڈنڈے لے کے مار رہی ہوتی ہیں, میں ان کو اکثر کہتی ہوں ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس اولاد ہے ہی نہیں. تو مجھے کہتے ہیں ایسی پیدا کر کے پچھتا رہے. وہ جیسے میرے بڑے جیٹھ آئے نا تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ہو رہا ہے, بہت اچھی ہے نا. میں کہا ایک دن لے کے چلے جاؤ نا, انہوں تو تمہیں پتا چل جائے. تو وہ چودھری صاحب کہتے ہیں اسی طرح تمہاری پڑوسن کہہ رہی تھی کہ تمہارے شوہر بہت اچھے ہیں, کبھی اس سے بھی کہو نا مجھے لے جائے, آپ کو کوئی نہیں لے کے. چلے جی, اصل میں ہم بات بچوں کی کر رہے تھے کہ جن کے پاس ہے ان کو قدر ہی نہیں ہوتی. وہی بات ہے نا کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی, اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی پھر جا کر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے. تو سیم انسان بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. جب وہ ہماری لائف میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی رسپیکٹ بالکل بھی نہیں ہوتی, ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ بندہ ہماری لائف میں ہے. لیکن جب ہماری لائف سے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جی ہم نے کیا کھویا ہے. اور اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا.
जी वेलकम बैक, खुशामदीद आप सब देखने वालों को जो इस वक्त हमारे प्यारे प्यारे से देखने वाले बैठे हैं और हमारे प्रोग्राम का जो है वो वेट यकीनन कर रहे होंगे। और इसमें आप शिरकत कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। और इसके अलावा जी अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि आप यहाँ पर डिस्कस करते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं तो वो आप ऑप्शन मेडिकल सेंटर की फ़ोन नंबर्स जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल या मैसेज के थ्रू जो है आप अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पर ऑप्शन मेडिकल सेंटर का स्टाफ जो है वो बैठा आपको रिप्लाई देगा। ठीक है जी। और इसके साथ ही डॉक्टर अफशा क्या मतलब जब आप ज़ाहिर सी बात है 2 बजे तक तो आप होती हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद से फिर क्या मसरूफियत होती है? मेरी उसके बाद से लंच वगैरह का टाइम होता है। फिर जो ऑनलाइन पेशेंट्स होते हैं उनको 5 o'clock तक। यही मैं कहना चाह रही थी। हाँ जी यही मैं कहना चाह रही थी कि अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनके तो घर पे भी पेशेंट्स आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले 2-1 साल पहले मेरा घर और हॉस्पिटल एक ही जगह था, लेकिन अब मैंने घर शिफ्ट कर लिया। मतलब क्या है कि नहीं दूर ही है थोड़ा सा घर तो अब थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल से निकलते निकलते 5 हो जाते हैं। तो वो फिर जो पुराने पेशेंट होते हैं उनको फिर जिन्होंने ऑलरेडी विजिट किया होता है, 1 विजिट या 2 विजिट किए होते हैं, फिर हम उन्हें जैसे कोई कराची से, क्योंकि दुनिया के हर कोने से पेशेंट है मेरे पास माशाल्लाह से। 27 साल की प्रैक्टिस में रेफर्ड बहुत ज्यादा पेशेंट है। बिल्कुल। तो ये है कि पेशेंट आते हैं मेरे पास और जो आने के बाद कोर्स शुरू कर देते हैं 1 या 2 विजिट के बाद, तो फिर हम उनको फिर ऑनलाइन ही सारी सहूलत प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी कोशिश ये होती है कि पेशेंट मेरे से जरूर मिले, मेरे पास आए। ये जरूरी भी होता है ना, ताकि हिस्ट्री आपको पता चले, आपको उसका कंप्लीट पता चले, टेस्ट वगैरह जो आपने करवाने हो वो आप करवा लो। बाकी मैं हर वक्त अल्लाह पाक से ये दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हाथ में शिफा दे, कि अल्लाह पाक जो कितनी दूर दूर से पेशेंट मायूस होके परेशान होके आते हैं, तो कम से कम वो आपके पास से आकर मायूस ना हो जाए और ठीक हो जाए, क्योंकि करने वाली अल्लाह की ज़ात बेशक है। इसमें आप एक अच्छी से अच्छी कोशिश कर सकते हो, आप अपनी नीयत को 110% ठीक कर सकते हो, आप अच्छी से अच्छी मेडिकेशन उनके लिए रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन उन सारी टैबलेट, इंजेक्शन, एम्प्यूल, गोलियां, जो भी व्हाटएवर डॉक्टर कोई भी किसी को देता है, तो उसमें अल्लाह ताला का हुक्म रब्बी जब तक नहीं होगा ना कि हो तो कुछ नहीं कर सकते। फरमाएगा अल्लाह मियां। बिल्कुल जी। डॉक्टर अफशा कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कौन है हमारे साथ? मैं तंजीला बात कर रही हूँ गुजरखान से। जी तंजीला, कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और डॉक्टर अफशा भी। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छी हैं इसलिए। डॉक्टर साहब मेरा मसला है जी, मेरी शादी को भी 18 साल हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरे 18 साल हो गए हैं। ठीक है। तो मेरे भी बच्चे नहीं है, एक दफा भी नहीं हुआ। तो आ जाओ ना तंजीला मेरे पास, पहले हम दोनों बहनें चाय पियेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक जी है। मुझे बहुत बिजनेस का शौक है आपसे। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने के लिए। तो अपना शौक पूरा कीजिए और आप मेडिकल सेंटर आप तशरीफ लें। गुजरखान से बोल रही हैं तो आप घंटे की ड्राइव पे है, तो किसी दिन सुबह 9 से 2 बजे तक मैं होती हूँ, आप टाइम लेकर आ जाए, देख लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अपनी सारी पुरानी रिपोर्ट्स लेकर आओ और अपने हस्बैंड के साथ आइएगा और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो डॉक्टर साहब मेरा राइट ओवरी भी ठीक है और लेफ्ट ओवरी भी ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा। तो मेरे एग का साइज जो है वो 1 का 0.4 है। क्या कह रही हैं? साइज 0.4 एग का अच्छा, साइज है एग का साइज है जी। और दूसरी एग जो है वो 0.6 है। और ये हर महीने चेंज होता होगा ना? ये रेगुलर आते हैं? जी रेगुलर आते हैं। ठीक है, तो बस आप आ जाओ, देख लेते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं होना। और मियाँ के साथ आइएगा, अपनी सारी पुरानी टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर आइएगा, बल्कि आप क्लिनिक के नंबर्स पे अभी फोन कर लेना और टाइम लेकर आ जाए, तो फिर देख लेते हैं। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तंजीला कॉल करने के लिए।
کچھ کالرز اتنی سویٹ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات نا وہ مطلب ایسا لگ ہی نہیں رہا ہوتا ہے کہ ان کو فرسٹ ٹائم ہم ان سے بات کر رہے ہیں، اور اتنے وہ سویٹ طریقے سے بات کرتے ہیں کہ مطلب دیکھیں اسی کو لائف جینا کہتے ہیں بالکل. اور بعض اوقات تو تنقید برائے تنقید ویسے بھی آپ کو پریشان رکھتی ہے. آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ خود بھی اندر سے بڑے ریلیکس اینڈ کول اینڈ کام رہتے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو جب ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ان کی باتوں سے بھی جھلک رہا ہوتا ہے، وہ ان کے فیس پہ بھی جھلک رہا ہوتا ہے. میں اکثر نوٹ کرتی ہوں اسپیشلی خواتین میں کہ سسرال میں یا فیملی میں کوئی بھی بات چھوٹی موٹی ہو جائے تو وہ اس بات کو کھینچ کے تنزیہ انداز میں بار بار کرتی، اور وہ اپنا چہرہ خراب کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا وہ ایک ایسے بات کرتے ہوئے وہ رگیں باہر سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو مجھے ایسے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں یار اس کو یہ نہیں پتا کہ اس جلن اور حسد میں یہ اپنے آپ کو خراب کر رہی ہے. جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ تو آپ کی سن کے اٹھ کے چلا جائے گا، لیکن آپ بعد میں بھی انڈائریکٹ کڑتے ہی رہیں گے. ایک بات سیکنڈلی قیامت کے دن، روزے قیامت محشر کے دن وہ بندہ آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ وہ جو برائیاں آپ کرتے رہے اور یہ وہ جو آپ وہ کہتے ہیں نا غیبت کرنے والا بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو وہ یہ ایسے نہیں ہے، وہ لٹرلی آپ کو اس کو گوشت کا پیس دینا پڑے گا قیامت کے دن. کہ وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میری باڈی کا یہ حصہ ہے اور آپ مجھے واپس کرو. تو آپ اس وقت کیسے واپس کرو، کیسے واپس کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں تو آپ کا اپنا راہ وہیں سے گزرتا ہے، اور جب آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بہت ساری خواتین اسپیشلی میلز کا تو میں میلز بھی بڑے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تھوڑی خواتین. جتنی بھی خواتین ہیں جو ساس کی پوسٹ پہ ہیں یا نند کی یا بھابھی کی، مطلب ایک بہنوں میں بھی سم ٹائم اختلاف ہو جاتے ہیں، کسی بھی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو ہم پیچھے سے ایک سازشی ماحول سا بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے لیے بھی کوئی کر رہا ہے. انڈائریکٹ دیکھو دھوکہ جو ہے نا، جھوٹ جو ہے وہ گھوم پھر کے آپ کی طرف بھی آپ کی طرف آتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ مقامات عمل ہی ہوتی ہے. یہ مطلب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے فلاں کو ٹیز کر لیا، فلاں یہ وہ، آپ تیار رہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ یہ سب کچھ ہونا ہے. ہاں آپ یہ تیار رہے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کدی بابے دیاں تے کدی چاچے دیاں، پھرنی تے پھر کدی ٹائر اتے ہوندا ہے تے کدی پھر تھلے ہو جاندا ہے. وقت کا پہیہ ہے نا، کبھی اوپر کبھی نیچے چلتا رہتا ہے. اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جیسے کہ آپ کا ایک فیلڈ ایسا ہے کہ اس میں جب آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو ان سے زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں. بالکل. اور دعائیں سب سے بڑی دعائیں آپ سے. اور میں اتنا مطلب میرا اگر کوئی پیشنٹ دیکھیں، ہم 10 لوگ دیکھتے ہیں، کوئی ایک ٹھیک نہیں بھی ہوتا اور میں یقین کریں اس ایک کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا، اللہ میاں آپ اسے ٹھیک کر دو نا. مطلب میں اللہ سے ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. تو یہی تو انسانیت ہوتی ہے نا. دیکھیے مطلب جب آپ کسی اور کا درد خود فیل کرتے ہیں تو یہ انسانیت ہوتی ہے. ٹھیک ہوا، اللہ میاں اس کو آپ ٹھیک کر دو، اللہ میاں آپ چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب دیکھو نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 6 پر ہیں اور سارے زمرد یاقوت اور کن چیزوں سے ہر وقت وہ بھرے رہتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہیں وہ. تو وہ یہ چیز ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ ایک لمحے میں کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. بالکل جی. اور جو کر سکتا ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کرنے پہ آ جائے. وہ کہتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہلتا. تو پھر ہماری زندگی میں خوشیاں یا ہماری زندگی میں اولاد کا ہونا یہ بھی تو اس کی مرضی سے ہی ہونا ہے. تو اگر آپ کے لائف میں ایسا کوئی پیریڈ چل رہا ہے تو اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ پاک کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا وسیلہ، وہ کسی نہ کسی کو بنا دیتا ہے. اور کافی زیادہ لوگوں کے لیے اللہ پاک نے وسیلہ آپ کو بنایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے.
काफ़ी ज़्यादा ऐसे ख़वातीन व हज़रात हैं जो कि काफ़ी टाइम से वो मायूसी की राह पे चल पड़े थे, मायूसी की ज़िंदगी वो जी रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से वसीले हमारे लिए ज़रूर बनाता है, चाहे वो हमारे लिए औलाद है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो घर है, वो कोई भी चीज़ है, अल्लाह पाक ने वसीला आपके लिए बनाना होता है। और वो वसीला काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए औलाद के उसमें मद में वो डॉक्टर अफशा को बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि वो ख़वातीन हज़रात जो कि अभी तक साहिब औलाद नहीं हुए और वो बैठे हुए प्रोग्राम देख रहे हैं और वैसे उनके माइंड में आ जाए कि चले जी कोई बात नहीं, ये आखिरी ट्राई जो है हम डॉक्टर अफशा की क्लिनिक जाके कर लेते हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक ने वसीला इनको बनाया हुआ हो। ठीक है, और भरोसा अपने रब की ज़ात पे भरोसा ज़रूर रखा करें और ये कहा करें कि अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है और बेशक कि वो मुझे भी इस चीज़ से नवाजेगा। तो ये चीज़ जब हमारे जहन में होती है, यकीन माने काफ़ी ज़्यादा टेंशन हमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं ना तवक्कल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जितने भी लोगों का तवक्कल स्ट्रॉन्ग होता है वो अल्लाह मियाँ उस पे खैर और बरकत कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग ना वो 1-2 दिन का उनका एक होता है, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है। आज तबीयत खराब थी, चाय की ज्यादा तलब। जी वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामद दीजिए वापस हमारे अपने प्रोग्राम की तरफ। और असल में ये होता है कि जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो हम खामोश नहीं बैठते, हम उस वक्त भी कुछ ना कुछ डिस्कस कर ही रहे होते। तो डॉक्टर अफशा, अभी एक मैसेज मैं देख रही थी, तो एक फीमेल है वो यही मैसेज मुझे कर रही थी, कहते हैं ट्यूब ब्लॉकेज पे ज़रा सा बात करें कि ये होती क्या है और उसका मतलब किस वजह से ये होती है और इसके नुकसान अच्छा, क्या है? एक तो ट्यूब ब्लॉकेज बेसिकली जिस तरह आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, ये इसी तरह हमारी ओवरीज जो है ओवुलेशन नहीं कर रही होती और ट्यूब ब्लॉक हो रही होती हैं अक्सर, तो उसमें हमें ट्यूब ब्लॉकेज में हमारा प्रेगनेंसी नहीं होता, क्योंकि हमारा सेमन जिस रास्ते से जाता है इन्हीं ट्यूब्स के ज़रिए हमारी ओवरी तक जाता है, यूट्रस तक जाता है और फिर हमें जाकर एग से मर्ज होता है और प्रेगनेंसी होती है। तो जो ट्यूब ब्लॉकेज की 3-4 इकसाम है। एक तो आपकी वेन्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन वो ऐसे जिगजैग पोजीशन में आ जाती है। बेसिकली वो बंद नहीं होती, ब्लॉक नहीं होती, लेकिन वो उसकी शेप लेस हो जाती है, जिस तरह की स्किन जैसे लटक जाना, इसी तरह यूट्रस का भी लटक जाना और उसका ढीलापन जिसे कहना चाहिए, यूट्रस की वॉल ढीली हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ट्यूब्स की शेप चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। और सम टाइम हमारे एग ओवुलेशन और सम टाइम यूट्रस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इसमें ये ट्यूब ब्लॉकेज में काम मतलब ख़राब करता है। तो यूट्रस इन्फेक्शन ना होने दे, लकोरिया ना होने दे, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको ट्यूब ब्लॉकेज की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल सही। और उसमें तो ये भी होता है ना कि अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है और दूसरी आपकी अगर अल्लाह ताला का करम है, जैसे हम एक आंख से नहीं देख सकते तो दूसरी से देख लेते हैं, एक कान से नहीं सुन सकते तो दूसरे से सुन लेते हैं, वैसे दोनों से नहीं सुनना चाहिए औरतों के लिए। तो खैर इसी तरह अल्लाह ताला जिस तरह एक किडनी पे सर्वाइव करवाता है इंसान को ये वो, तो इस तरह अल्लाह ताला एक ट्यूब से भी बच्चे हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। तो मतलब कुछ काफ़ी ख़वातीन इस वजह से भी वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाती हैं कि उनको ये कह दिया जाता है कि जी आपकी ट्यूब ब्लॉक है, लेकिन उनको ये नहीं कहा जाता कि एक ब्लॉक है या दोनों ब्लॉक है। हाँ, तो ट्यूब ब्लॉक है। हाँ, और सम टाइम आपका जो हिस्टो टेस्ट होता है वो भी गलत कंसीड किया जाता है कि भी उसमें ट्यूब ब्लॉक है भी या नहीं। सम टाइम यूट्रस इन्फेक्शन को ट्यूब ब्लॉकेज का नाम दे दिया जाता है। तो और वही खातून थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह ताला करम कर देता है उस पे, बिल्कुल वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बिल्कुल इसी बात पे अभी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन मैंने ऐसे देखी हैं कि उनको जो है अक्सर कहा जाता है, इस पे मैं बात करती हूँ, लेकिन कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किसने कॉल किया हमें? ये डॉक्टर अफशा से बात करनी है। डॉक्टर अफशा सुन रही हैं, आप बात करिए, लेकिन आपका नाम क्या है और आपने कहाँ से कॉल की है? मैंने इस्लामाबाद से कॉल किया और डॉक्टर साहब से ये बात करनी है। वो मेरी
बांजी इस्लामाबाद से की है। डॉक्टर साहब से ये बात कर रही है, मेरी बांजी है, तो उसका भी यही ट्यूब का मसला है। 9 साल हो गए उसकी शादी को, तो उसके टेस्ट करवाए तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका पेडिस का जो ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से भी वो ये आपकी कोई ट्यूबों का मसला हुआ है। बहुत इलाज करवाया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब अच्छा, आज उनको पीरियड्स आते हैं? जी, और वो एज आते क्या हैं। है बच्ची की, जो आपकी भांजी है उनकी एज क्या है? उनकी एज 40 तक है। अच्छा ठीक है, उन्हें लेकर आए ना। पीरियड अगर आते हैं तो फिर हम कुछ कर सकते हैं उनका, लेकिन जी देखिए पहले मसला था, वो जो इलाज करवाया ना उसे वो पीरियड जो है ना उसके आप सही आते हैं उसको। अब सही आते तो हैं। बस ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। तो जी, जी। आप उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को भेजें, रेफर करें, अल्लाह ठीक इसका है। जज़ाए खैर आपको दे। ये बड़ी बात होती है कि आजकल के जी, जी। तेज दौर में आप बहुत अपनी भांजी या टेंशन है डॉक्टर साहब उसकी। मुझे वो यतीम बच्ची है तो बाप को भी नहीं देखा, बाप पहले ही फौत हो गया था। तो आगे अल्लाह ताला ने इसको भी औलाद नहीं दी, तो इसके लिए फिर आपके पास जरूर लेके आएंगे। सही। नहीं, आप उनको लेकर आए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अल्लाह खैर जी, वो करेगा। जेलम से, मैं उसको जेलम से बुलवाऊंगी, वो उधर है लेकिन मैं इधर रहती हूँ। अच्छा, तो मैं स्पेशल से जेलम से जी, मेरे जी। बहुत पेशेंट है माशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से अच्छा, ठीक अच्छा। भी हुए हैं। अल्लाह खैर करेगा, आप उन्हें लेकर आए। ठीक है, ये मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, मुझे उस बात की, मैंने कहा सर डॉक्टर साहब ये मिले हैं, अल्लाह ताला मुझे यकीन है कोई फैज देगा। नहीं आप तो- उन्हें बिल्कुल बल्कि ऐसा करें कि आजकल में ही भेजें, क्योंकि हमारी एक मेल बेबी कोर्स की जो बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें हम लोग वो जो ट्यूब ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स हैं उनको जी, भी जी। हैंडल कर रहे हैं। उनकी भी एक अच्छा। एक लैदा से डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि उनके लिए हम क्या फेवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा पैकेजेस जनवरी में आने वाले हैं जो कि अच्छा, कंपनीज अच्छा। की तरफ से आएंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो ये कंपनी की तरफ से पैकेज आते हैं वो उनका वो बचत वो सारा मैं अपने पेशेंट्स को डोनेट कर दूं, यानी मैं अपने पास कुछ ना रखूं। तो ठीक है। ये है कि आप उनको भेजें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है ना आपके हाथ में। बिल्कुल। मतलब देखो मैं तो कोशिश कर सकती हूँ, बाकी अल्लाह सिला जी, देने जी। वाला है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। अल्लाह ने मेरी कोशिश भी तो देखनी है ना, कि मैं दिल से कर रही हूँ या नहीं कर रही। जी जी जी, तो ये बिल्कुल चीज सही है। बात बाकी सही बात। शफा की जहाँ तक बात है तो मेरे बारे में मशहूर है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर अफशा खान ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ तो बंदा ठीक हो जाता है। बाकी और मनु नहीं पता की है, मुझे नहीं पता इस बात में क्या है, लेकिन ये है कि मेरे बारे में ये एक मशहूर है नहीं, नहीं, बात। मैं आपका प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, मैंने कहा मुझे पूरा यकीन हो गया इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें शिफा देगा। अल्लाह तो खैर मैंने करे। कहा बेशक मैंने जी। उससे बात की है तो मैं उसको बुलाऊंगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपके पास लेके आऊंगी। इंशाल्लाह मैंने आपके नंबर सारे नोट किए हुए हैं। ठीक है, फिर आप जरूर है। जरूर आप टाइम लेकर हाँ जी। आइए। ठीक है, जरूर लेके लेकिन आऊंगी। लेकिन जब भी आप इंशाल्लाह। पेशेंट को बुलाएंगे ना तो आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है, आप बगैर अपॉइंटमेंट के उनको ना बुलाएं। ठीक है, ठीक और है, आप साथ आइएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी मैं साथ आऊंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। वाकई में आपने बहुत अच्छा कहा है कि इस मसरूफ दौर में किसी और के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल, होती है। देखें मतलब आजकल तो बहुत फास्ट दौर है, बिल्कुल और जी। मैं तो समझती हूँ कि आजकल की माएँ भी जो आ रही है ना डिजिटल आ रही है, वो भी अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे रही होती। बच्चे उल्टे लेटे हुए हैं, सीधे लेटी है, माएँ उनको उधर ही ठप ठप करके साथ मोबाइल में देख रही है, तो टाइम ही कोई नहीं है। टाइम नहीं है जी। और बच्चे भी वो आगे से ऐसे ही हो रहे हैं, वो रो रहे हैं, माँ को पता ही कुछ नहीं है क्यों रो रहे हैं, क्यों ये नहीं, आजकल ना बिल्कुल आसान सा तरीका है, बच्चे रो रहे हैं जी फौरन मोबाइल पकड़ा दो। ये आप जुल्म कर रहे हैं छोटे और छोटे ये बच्चों से। बहुत जो है ना, मैं कहती हूँ बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाली बात होती है। जो तो अपने माएँ बच्चों पूरी की पूरी खराब हो रही हैं, तो बच्चे क्या ठीक होंगे। डॉक्टर अफशा बड़ा सच सच बोलती है। नहीं सच्ची बात है ना। देखो अब वो मैं अपनी भांजी की भतीजियों की बात मतलब अपने घर में जो बच्चियां हैं, मेरे मेड्स हैं, उनको मैं देख रही हूँ, वो अपने बच्चा रो रहा है, बच्चा कर रही नहीं, और वो ड्रामा देख रही है। ये हाल है, व्हाट इज दिस यार, ये क्या है यार। उस बच्चे को देखो जो एक जिंदा जीता जागता आपके सामने, एक पूरा एक करैक्टर आपके सामने, आप वो टीवी वाले करैक्टर देख रहे हो।
صحیح ہے, ٹھیک ہے. بس آپ ذہن میں رکھیں کہ آج کے بعد نا اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا, اپنے موبائل کو دھیان نہیں دینا جب تک آپ کا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا, لیکن جب بڑے ہو جائے نا مطلب ان پہ زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. رانی میں اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ آج ہی کی بات ہے, وہ میری میڈ ہے ناتیہ, وہ بچی کو فیڈ کرا رہی ہے, اچھا فیڈر آنکھوں میں جا رہا ہے, وہ موبائل ایسے پکڑا ہوا ہے اور یوں کر رہی ہے. اچھا میں کھڑی ہوئی ہوں, میں اس کو ایسے دیکھ رہی ہوں, بچی نیچے کر رہی ہے, اچھا 4 مہینے کی وہ بچی ہے اور وہ اس کو کر رہی ہے, اور وہ اس کو, اچھا اللہ کی بندی فیڈر منہ میں ڈال کے دیکھ لے نا 1 منٹ سے کیا ہو جائے گا. تو یہ یار بچیوں, اللہ کا واسطہ میری بیٹیوں, کچھ خدا کا خوف کرو. اللہ نے تمہیں اتنی پیاری پیاری گڑیا جیسی بیٹیاں بیٹے دے دیا, تو ان کو سنبھالو, ان کو سنبھالو, ان کا فیوچر جو ہے نا وہ سنوارو. جی ڈاکٹر بہت شکریہ اتنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے, اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی یہاں پر آنے کے لیے. اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں, اور آپ ٹھیک ہو گئے, اور ساتھ میں ہمیں ہنسانے کے لیے, ہماری طبیعت کو اور بہتر کرنے کے لیے. اور آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بار پھر سے, اگر اللہ نے چاہا تو. تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.